ابھی بھی وہ چیزیں ہیں، مگر ابھی فرق کیا ہوا ہے؟ اس وقت ہمارے دشمن ریاست تھی اور حکومت تھی وہ اس وقت بھی. اب کیا ہے؟ اب یہ باتیں لوگوں میں پھیل رہی ہیں کہ اچھا یہ ساڑی پہننا تو اسلام کے خلاف ہے، بندیا لگانا تو اسلام کے خلاف ہے، یہ کرنا تو خلاف ہے، وہ کرنا تو. اور یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ آپ دیکھیں کہ ایسٹ پاکستان جو تھا، بعد میں بنگلہ دیش جو بنا، اس میں میجورٹی لوگوں کی مسلمان تھی. ساری عورتیں بندیا لگاتی تھیں، ساری عورتیں ساڑیاں پہنتی تھیں، تو کیا وہ نان مسلم ہو گئی؟ تو یہ چیزیں مذہب تو آپ کو یہ سکھاتا کہ آپ اچھے انسان بنے، وہ ہم بن نہیں پاتے. اس چیز کو تو ہم دیکھتے نہیں جو مذہب کی اہمیت ہے، انسانیت، جو کہ میں سمجھتی ہوں ہمارے یہاں کے خاص طور سے سندھ میں ہر صوفی نے یہی کہا کہ ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب ہے لوگوں سے پیار کرنا، انسان سے پیار کرنا، انسان سے دشمنی نہیں کرنا، انسان سے نفرتیں نہیں کرنا. تو ہمارے یہاں نفرتیں ہی پیدا کر دی گئی ہیں. اس سے نفرت کرو، اس سے نفرت کرو، اس کو مار ڈالو، اس کو ختم کر ڈالو. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ہم آرٹ کی دنیا میں اگر جائیں، خاص تھیٹر پہ، تو تھیٹر کی کیا تاریخ رہی ہے، یا اس کی شروعات کب ہوئی ہے، یا کیسے جو ہے اس کی شروعات ہم لکھت میں کب مانتے ہیں، عام جو ہے لوگوں کے سامنے یہ کب آیا، یہ کیسے ہم جان سکتے ہیں؟ دیکھیے میں تو سمجھتی ہوں کہ تھیٹر جب سے شروع ہوا، جب انسان شروع ہوئے اس زمین کے پر. کیونکہ ہے کیا تھیٹر؟ تھیٹر ہے کہ آپ نے کچھ کسی کو بتانا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، تو وہ تھیٹر ہوا نا. مطلب دیٹ از اے پرفارمنس. تو جب بھی انسان میرے خیال میں شروع ہوا ہے، تب سے ہی تھیٹر اور رقص اور گانا اور یہ ساری چیزیں شروع سے ہی ہیں، کیونکہ یہ انسان کے بارے میں اور انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر شروع میں انسان کیا کرتا تھا، اگر شکار کرتا تھا اپنے کھانے پینے کے لیے ارینج کرنے، تو وہ اسے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان میں ایک جذبہ پیدا کرنا تھا کہ چلو ہم چل کے شکار کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی جانور کا ہو. تو وہ جذبہ کیسے پیدا کرتے تھے؟ وہ یوں کر کے آوازیں نکال کے، موومنٹ کر کے، مطلب ایک شکار بھی تو آواز ایگزیکٹلی. تو جو پہلے وہ دیکھتے ہیں جانور کو، اس کی موومنٹ سمجھتے ہیں، اور وہی موومنٹ پھر انسان بھی کرتا ہے، وہی آوازیں بھی نکالتا ہے. ایک طرح سے ایک پرفارمنس کیا جاتا ہے، کریٹ ہو جاتا ہے. بالکل. اور وہ اپنے اندر اور اپنے ارد گرد سارے لوگوں میں ایک وجد کی کیفیت قائم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اتنی ہمت بنے کہ ہم جا کر کے اس جانور کو پکڑیں، ماریں، پھر اس کو جو بھی ہمیں کرنا ہے. تو یہ ایک پرفارمنس ہوا نا. اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک ڈانس ہوا. تو ڈانس جو ہے وہ مدر ہے سارے پرفارمنسز کا. وہاں سے میں سمجھتی ہوں تھیٹر اور گانا اور سب کچھ سب سے پہلی چیز ڈانس ہی ہے. کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہاتھ پاؤں نہیں ہلائے تو پریشان نہیں ہو جائیں گے آپ. اگر وہ آواز نہ نکالے تو پریشان ہو جائیں گے. اگر اس کا پلس نہ ہو تو آپ سو موومنٹ، لے، ردم اور سینسیشن کہ آپ بچے کو ذرا سی گرم چیز لگتی ہے تو رونے لگے گا. تو یہ ساری یہ رقص ہے. یہ تو قدرت نے دی ہوئی چیز ہے نا. اس لیے میں کہتی ہوں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رقص نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو قدرتی چیز ہے. آپ چڑیاؤں کو دیکھیے، ادھر آتی ہیں، پانی پیتی ہیں، ان کے پر یوں ہلتے ہیں، آوازیں نکالتی ہیں، کودتی ہیں، اڑتی ہیں. موومنٹ میں رقص ہے، ہر چیز موومنٹ. ابھی یہ دیکھیں ہوا چل رہی ہے تو پتے رقص میں ہیں. تو یہ قدرت میں ہے، اور جو قدرتی چیز ہے اس کو تو آپ ختم کر ہی نہیں سکتے. تو کوئی بھی ڈانس کو نہیں ختم کر سکتا.
اور ڈانس جو ہے اسی کی وجہ سے انسان ہے، کیونکہ جب اس نے یہ سب کچھ کیا، پھر جا کے اس نے جانور پکڑا، اس کو پکایا کھایا اور آگے زندگی آگے بڑھائی. انسان ایگریکلچر میں آیا، زراعت میں آیا، اس نے بیج بونا شروع کیا، پھر فصل کاٹنی شروع کی. اب یہ سب کیا ہی ایک موومنٹ ہے، موومنٹ ہے اور یہ اور ایک rhythm کے لیبر ہے، ساتھ movement ہے. مزدوری بھی ہے نا، اور ردم کے ساتھ ساتھ ہے. موومنٹ. آپ ایسے ایسے بیچ نہیں پھینک آپ سکتے، ایسے ایسے آپ بیچ بالکل ایک خاص ہاں. ڈسپلن کے ساتھ آپ پھینکتے ہیں ایک، اور اگر مل کر کے وہ ڈسپلن ہوتا ہے تو ایک کلیکٹیو ردم بن جاتا ہے، کلیکٹیو موومنٹ بن جاتا ہے، وہ ڈانس بن جاتا ہے. تو یہ اور اس کے بعد جب وہ فصل تیار ہوتی ہے، اس کو کاٹتے بھی ایک ہی اس کے ساتھ آواز بھی نکالتے ہیں، ہے یا ہو جو کچھ بھی ہے، ایک کلیکٹیو ردم. تو یہ سارا ڈانس جو ہے نا انسان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہ پھر جا کے آگے جا کے جب تاریخ کے ساتھ ساتھ وہ ہنٹرز ڈانس کہلاتا ہے، وہ سوئنگ ڈانس کہلاتا ہے، یا وہ رین ڈانس کہلاتا ہے کہ آپ کو بارش کے لیے رقص کرنا ہے تو رین ڈانس کہلاتا ہے. تو اس طریقے سے فوک ڈانسز جو لوک رقص ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں نا. تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اس طرح سے ہے. اور جہاں تک جب آپ تھیٹر کے پر آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ پھر سے میں ذکر کروں گی انڈس ویلی کا اور موہنجو داڑو کا، کہ وہاں سے ماسک بھی نکلے ہیں. ہاں، ایسے ماسک جو کہ ایکٹرز وغیرہ اسٹیج پہ پہن، تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ تھیٹر ہوتا تھا. 2500 BC تھیٹر ہوتا تھا، پرفارمنس ہوتا تھا. تو یہ تو ہمیشہ سے ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہے کہانیاں سنانے کا ذریعہ. اسی کے ذریعے ہم اپنی تاریخ بیان کرتے ہیں، اسی کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ وہ ہے ہیرو اور ہیروئن جو تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، چاہے وہ یہ سسی پنو ہوں یا چاہے وہ کوئی بھی ہوں. ان کی کہانیاں جب آپ بیان کرتے ہیں تو دیٹ از تھیٹر. کتھا، کہانی کو کتھا کہتے ہیں، اور جو کہتا ہے کتھا وہ کتھا کار ہے. تو کتھا کار جو ہے وہ کتھک ہے، وہ رقص کرتا ہے. تو رقص اور یہ ساری چیزیں یوں کر کے جڑی ہوئی ہیں. رقص ہو، موسیقی ہو، تھیٹر ہو، ان کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اچھا آپ اپنے آپ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام رقص کی وجہ سے ہے یا تھیٹر کی وجہ؟ میں نے کہا میرے لیے ایک ہی چیز ہے. رقص ہے، تھیٹر ہے، موسیقی ہے، شاعری ہے، آرٹ ہے، پینٹنگ ہے، یہ سب ایک ہی چیز ہے. ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پہلے لوگ جن کو آپ کہیں گے جو داستانیں سناتے تھے یا قصہ گوئی کرتے تھے یا کتھا کار تھے، وہ ہر انسان خود ہر چیز کرتا تھا. اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈانس بھی سکھاتی ہوں، تھیٹر بھی سکھاتی ہوں، میوزک بھی سکھاتی ہوں. آپ کو آواز نکالنی ہے، آپ کی آواز میں سر ہونا چاہیے نا. کبھی آپ کو زور سے بولنا ہے، کبھی آپ کو پیار سے بولنا ہے. تو آواز چاہیے. آپ کا پورا جو انگ ہے وہ آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ آپ کو چلنا بھی ہے اسٹیج کے اوپر نا، ادھر سے ادھر جانا ہے. آپ کو اگر کھڑے ہونا ہے یا بیٹھنا ہے وہ بھی کوئی طریقے سے کرنا ہے. ڈانس ہے تو یہ علیحدہ نہیں ہے. اور جو کرتا تھا وہ ساری چیزیں پہلے کرتے تھے. اگر آپ کتھاکار تھیں یا داستان گو کرا کرتی تھیں یا قصہ گوئی کرتی تھیں یا جو بھی کہلاتی ہوں، مختلف علاقوں میں مختلف نام سے پہچانے جاتے ہیں یہ لوگ. ہاں، تو وہ خود گاتے بھی تھے، خود ڈانس بھی کرتے تھے، خود ڈائلاگ بھی بولتے تھے، خود شاعری بھی کرتے تھے، اور ان کو تاریخ کا بھی پتہ ہونا تھا. ان کو دماغ بھی استعمال کرنا تھا. تو جو آج کل کے آرٹسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمیں پڑھنے لکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں. بٹ آرٹ از کنیکٹڈ ٹو یور مائنڈ نا. جتنا آپ کا دماغ وسیع ہوگا اتنا آپ کا آرٹ عظیم ہوتا جائے گا نا، کیونکہ اس میں ڈیپتھ آئے گی. صحیح. اور ہم یہ صرف کرافٹ نہیں ہے، آرٹ میں اور کرافٹ میں بھی فرق ہے. یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گی کہ کرافٹ ہے کہ آپ ایک اسکل سیکھ رہے ہیں. کوئی ایمبرائڈری کرتا ہے، بہت خوبصورت قسم کی ایمبرائڈری کرتا ہے، یا یہ جیسے واز رکھا ہوا ہے، اس نے سیکھا بنانا، پھر اس پہ بہت خوبصورت بنایا. یا جو یہ ساڑیاں بناتے ہیں، یہ کرافٹ ہے، ایک اسکل سیکھتے ہیں. آرٹسٹ وہ ہے جو اس کو ایک اور درجہ دے دیتا ہے، وہ یہ کہ اس کے ذریعے کچھ کہہ رہے ہیں.
ہاں یو سیئنگ سمتھنگ, آپ کچھ اظہار کر رہے ہیں, آپ اپنے, جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اپنے ایموشنس کا, اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, کچھ ایکسپریس کر رہے ہیں, کچھ کمیونیکیشن ہے. اب یہ اس میں اور اس میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے, مگر آرٹ جو ہے اس میں کمیونیکیشن ہے. آپ اپنے آڈینس کے ساتھ ڈائلاگ کریں, اپنی کہانی, ان کی کہانی, اپنی کہانی, ان کی کہانی, دنیا کی کہانی, ارد گرد کی کہانی. ہاں, تو آپ ایک کانورسیشن میں, ایک گفتگو میں, ایک مکالمہ میں, ایک ڈائلاگ میں, جی, اور وہ بہت ضروری ہے. تو وہ کیا ہے کہ اچھا آرٹسٹ وہ ہوتا ہے, میں سمجھتی ہوں, جو اس چیز کو پہنچا سکتا ہے. اگر مجھے ایک موڈ ہے ایک شاعری میں, یا ایک راگ میں, یا ایک وقت میں کوئی ایک موڈ ہے, وہ اگر میں اپنے آڈینس تک پہنچا دوں تو پھر میں سکسیزفل ہوں. اگر نہیں پہنچ پائی تو میں سکسیزفل نہیں ہوں. صحیح بات ہے. اچھا, یہ جو تحریک نسواں آپ نے اپنے تھیٹر اکیڈمی کہیں, یا آپ کی جو تھیٹر کے خدمات ہیں ان کا ایک ذریعہ کہیں, یہ نام آپ نے کیسے رکھا, کیسے؟ اچھا, یہ میں نے اس کو اب تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں. ہاں, یہ 1970s کی دہائی تھی جب میں نے شروعات کی تھی ایک شعوری طور پہ اپنے کام کی, کہ میرا ایک دنیا کا نقطہ نظر بن چکا تھا. وہ یہ تھا کہ انصاف ہونا چاہیے, برابری ہونی چاہیے, جسے جسٹس, لبرٹی, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, ظلم نہیں ہونا چاہیے, استحصال نہیں ہونا چاہیے. میری خواہش تھی کہ میں ایک ایسے ماحول میں رہوں. اس ماحول کو بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا تھا, وہ میرے زندگی کا ایکسپیرئنس جو تھا وہ لے کر کے مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ اس وقت بنے گا جب ہمارے جو دقیانوسی تکلیف قسم کے سوچ ہے وہ ختم ہو, جب ہم یہ کسی کو کمتر سمجھنا چھوڑ دیں, ہم جب سب سمجھیں کہ ہم سب برابر ہیں, چاہے آپ کا مذہب کچھ ہے, چاہے آپ کی طبقہ کچھ ہے, چاہے آپ کی ذات کچھ ہے, مگر ہم سب انسان ہیں اور برابر. تو یہ ماحول بنانے کے لیے میں نے کام اپنی طرح سے شروع کیا, اور وہ آرٹس میں ہی تھا, کیونکہ ویسے مجھے لگتا تھا کہ پرفارمنس کے ہی ذریعے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ, جیسے ہم نے بات کی نا, دل و دماغ کو کیچ کریں اور پھر اپنے آڈینس کو مجبور کریں سوچنے کے لیے. تو میں نے یہ گروپ بنایا, مگر مجھے لگتا تھا کہ سب سے مشکل حالات عورت کے ہیں اس معاشرے میں, اور وہ بھی غریب عورت کے سب سے زیادہ. جو نچلے طبقے کی عورت ہے اس کی سب سے تکلیف صورتحال ہے, اس کی زندگی سب سے تکلیف ہے. تو نسواں جو ہے یہ فارسی لفظ ہے عورت کے لیے, اور تحریک تو ہم سب جانتے ہیں ایک موومنٹ ہے, ایک تحریک ہے. تو یہ میں نے سوچا تھا کہ عورتوں کی تحریک ہو, اس لیے یہ تحریک نسواں نام رکھا گیا, کہ یہ ایک فیمنسٹ سوچ کے, اور جو برابری میں یقین رکھتی ہے. فیمنسٹ میرے لیے وہ ہے جو کہ انسان کی برابری میں یقین رکھتی ہے, کہ کوئی کسی سیکس کی وجہ سے یا جینڈر کی وجہ سے کمتر نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ تحریک نسواں نام رکھا گیا, اور اس کو ہم نے ایک ایسا گروپ بنا دیا جس میں لڑکے بھی ہیں, مرد بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, ہر ذات کے, ہر مذہب کے, ہر زبان کے بھی لوگ ہیں, کہ ہم ایسا آرٹ کریٹ کریں, بنائیں جو لوگوں کے دلوں تک پہنچے, جو لوگوں کے ذہنوں تک پہنچے, جس کا کوئی اثر ہو دیکھنے والے کے پر, اور وہ اثر کہیں نہ کہیں رہ جائے, کہ وہ اس کی نظروں کے لیے بھی, اس کے سننے کے لیے بھی, اس کے محسوس کرنے کے لیے بھی, اس کے دماغ کے لیے بھی, اس کے دل کے لیے بھی, ایک بہت ہی ہولسٹک یہ ساری چیزیں اگر ایک آرٹ میں ہوں تو پھر کچھ رہ جائے گا, کچھ چیز یاد رہ جائے گی اس کے بارے میں. صحیح. اچھا میڈم, اب میں بس آخری سوال آپ سے پوچھوں گی, آپ کا بہت سارا ٹائم ہم نے لے لیا, یہ آپ کا ایک لطیفہ خوشی ہے, تھینک یو, احسان ہے کہ اب جو نئی ابھرتی جو ہے وہ تھیٹرس اکیڈمی یا تھیٹرس گروپ ابھر رہے ہیں, جیسے لطیف آرٹ آپ کے سامنے ہے, تو اس کے لیے آپ
کیا کہنا چاہیں گے اور کیا سجیشنس ہوں گے, کیا آپ کی رائے ہوگی ان کے لیے جی کہ وہ اپنا کام کیسے بہتر کر سکتے ہیں, یا آپ لطیف آرٹ کو کیا سجیشن؟ اچھا صدف, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک بات جو میں کہنا چاہتی ہوں, جو میں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ میں عرصے دراز سے, مطلب مجھے یاد آتا ہے کہ 1990